السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا وائرس نے پھر سر اٹھا دیا۔ مہلک وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 86 زندگیاں چھین لیں، جبکہ ایک ہی روز میں 4537 نئے مریضوں کی تشخیص ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,24,861 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,537 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,55,483، سندھ میں 3,77,231، خیبر پختونخوا میں 1,43,213، بلوچستان میں 30,162، گلگت بلتستان میں 8,008، اسلام آباد میں 86,945، جبکہ آزاد کشمیر میں 23,819 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,59,36,674 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,203 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,38,843 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,117 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 86 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,295 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,019، سندھ میں 5,947، خیبر پختونخوا میں 4,444، اسلام آباد میں 799، بلوچستان میں 327، گلگت بلتستان میں 137 اور آزاد کشمیر میں 622 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صنعتوں کو سہولتیں دینے سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کو تاجروں کی تجاویز اور مسائل سننے کے لیے ملاقاتوں کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کو سہولتیں دے رہی ہے، جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملک کے بڑے چیمبرز آف کامرس کے صدور نے ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کو سہولتیں دے رہی ہے، جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملک کے بڑے چیمبرز آف کامرس کے صدور نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ صنعتوں کو سہولتیں دینے سے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا، ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹیکس کے نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے اس عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس نے حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس نے ایزی آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان مشاورت سے ٹیکس ریونیو بڑھانے کی حکمت عملی بنانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے حکام کو اسٹیک ہولڈر سے رابطے کرنے، ان کی تجاویز اور مسائل سننے کے لیے مسلسل ملاقاتوں کی ہدایت بھی کی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی قبضے کے حقائق چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان کا کہنا ہے آزاد کشمیر کے عوام آزادانہ انتخابات سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے میں خون میں نہایا ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں افغان مہاجرین کو اب واپس جانا چاہیے۔ مہاجرین پر پاک افغان ورکنگ گروپ بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے بیان پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور پاکستان نے بھارتی دفتر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات سے متعلق بھارتی بیان حقائق کے منافی ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام آزادانہ انتخابات سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے میں خون میں نہایا ہوا ہے۔ بھارت نے اپنے گھناؤنے ڈیزائن کی تکمیل کی خاطر مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی۔ قبل ازیں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین کا خطے میں اہم کردار ہے۔ چین اور پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام آئے۔ دونوں ممالک نے انٹرا افغان مذاکرات کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے
سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ تمام توانائیاں افغان مسئلے کے سیاسی حل پر لگائی جائیں۔ وہاں جامع و وسیع البنیاد سیاسی حل بہت ضروری ہیں، جبکہ بھارت نے ہمیشہ اسپائلر کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک سوال پر ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے بعض عناصر جن کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کے منفی بیانات سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 3 ملین کے قریب افغان پناہ گزین ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال مزید خراب نہ ہو، کیونکہ ہم مزید افغان مہاجرین کی آمد کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ہیکنگ انکشافات کے بعد پاکستان میں کمیونیکیشن سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے سفیر کو واپس نہیں بلایا اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ صوبائی حکومت کے تحت لاک ڈاؤن کا نفاذ 8 اگست تک لاگو رہے گا۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران ایکسپورٹ صنعتوں کو پیداواری عمل جاری رکھنے کی اجازت ہوگی، جبکہ میڈیکل اسٹورز، گروسری، پھل، سبزی، بیکریز اور دودھ کی دکانوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومت سندھ نے کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ 8 اگست تک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ خصوصاً کراچی میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں اضافے کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کراچی میں مزید بندشیں عائد کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ لاک ڈاؤن 8 اگست تک ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایکسپورٹ صنعتوں کو پیداواری عمل جاری رکھنے کی اجازت ہوگی، جبکہ میڈیکل اسٹورز، گروسری، پھل، سبزی، بیکریز، دودھ کی دکانوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سے قبل کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ تاجروں، صنعت کاروں کے نمائندے بھی ٹاسک فورس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اعلیٰ عسکری حکام اور سول انتظامیہ کے سینئر افسران بھی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا: ویسے بھی 18 مہینے ہو چکے ہیں، ہم نے لاک ڈاؤن بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن کم از کم حکومت پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ ہماری عوام الناس پہ بھی نظر رکھے۔ آج آپ دیکھیں چھاوڑی والے ہو گئے، ریڑھی والے ہو گئے، پتھارے والے ہو گئے، یہ سارے پریشان ہیں۔ یہ کس کے در پہ جائیں گے؟ واضح رہے، لاک ڈاؤن کے دوران انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ایک اور شہری کا کہنا تھا: بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے سر۔ یہ لاک ڈاؤن تو ہے نہیں، تو کرفیو ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ غریب بندہ، دیہڑی دار بندہ کیا کرے گا؟ ہاں، بڑے بڑے جو جتنے بھی حکمران، جو سیاستدان ہیں، یہ تو اپنے باتھ روم میں اے سی لگایا ہوا ان لوگوں نے، گاڑیوں میں، باتھ روموں میں، گھروں میں۔ ان کو تھوڑا احساس نہیں ہے، تھوڑا ان کو غریبوں کے گھر ذرا گلی گلی میں جانا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہو سب بند ہے، دکانیں آگے پیچھے، تو غریب بندہ، دیہڑی دار بندہ کیا کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ کینیڈا نے پاکستان کو 162 موبائل وینٹیلیٹرز عطیہ کر دیے۔ کینیڈین ہائی کمشنر کہتے ہیں $3.4 ملین سے زائد مالیت کا یہ طبی سامان پاکستان کے حفظان صحت کے نظام کو مزید بہتر بنائے گا۔ پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بحران سے نمٹنے کے لیے صحت کے نظام کا استحکام بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تیزی سے پھیلتی کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کی طرف سے پاکستان کو موبائل وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں کینیڈین ہائی کمشنر نے 162 موبائل وینٹیلیٹرز NDMA کے حوالے کیے۔ ترجمان NDMA کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریب میں چیئرمین NDMA، کینیڈین ہائی کمشنر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان شریک تھے۔ اس حوالے سے پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلمور کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بحران سے نمٹنے کے لیے صحت کے نظام کا استحکام بھی اتنا ہی اہم ہے۔ $3.4 ملین سے زائد مالیت کا یہ طبی سامان قیمتی زندگیاں بچانے میں پاکستان کے حفظان صحت کے نظام کو مزید بہتر بنائے گا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن عمران خان سے 14 دنوں کے اندر جواب طلب کر لیا گیا۔ عمران خان کو بطور چیئرمین PTI انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر کیوں نہ پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر وزیر اعظم عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان سے 14 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔
عمران خان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر کیوں نہ پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت تمام سیاسی جماعتیں مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہیں، اور پی ٹی آئی نے 13 جون 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا تھیں، جو تاحال جمع نہیں کرائی گئیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔